بہت گناہ کر لیے، بڑی نافرمانیاں کر لی، اب اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں اور زندگی ایسے گزارنی ہے جو رب کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ ذرا سوچے نا پچھلی قوموں میں کیا کیا غلطیاں کی تھی ہیں، ان کے وہ گناہ کرتے تھے اور اس کے بہانے گھڑ لیتے تھے، سود کو منافع یعنی پروفٹ کہتے تھے، بے حیائی کو جدت کا نام، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہتے نہیں جناب یہ تو ماڈرن لائف ہے، حیا پردہ جو ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، اور بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ کوئی کرتا ہے بے پردگی نہیں ہے جناب، یہ تو فیشن ہے۔ کبھی سوچیں وہ لوگ کہ تم کس کی نافرمان، موسیقی کو معاذ اللہ روح کی غذا کہتے ہیں، بندے کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں آج لوگوں کو تم منا لو گے، لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں میں منا لو گے، نہیں بھائی میں انٹرسٹ کا کام نہیں کرتا، میں تو ذرا ہمارا کوئی اور طریقہ ہے، دنیا کو منا لو گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے، ادھر کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچئے، گناہ آخر گناہ ہے، اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا اب پچھلی قوموں کے بارے میں آپ کو ایک سمری پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ قوم عاد، آج لوگ کہتے ہیں یار ہمارا بڑا نام ہے، بڑی طاقت ہے، بڑا خاندان ہے، بڑی سورس ہے۔ میں آپ کو ذرا پچھلی قوموں کی ایک سمری پیش کرتا ہوں، قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ قوم عاد یہ کون سی قوم تھی؟ اتنے لمبے لمبے قد تھے، اوہو بڑے طاقتور، اللہ پاک نے مال و دولت سے بھی بڑا نوازا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، نہیں مانے، گناہوں پر باقی رہے، ضدی تھے۔ اب کیسا قہر آیا کہ آندھی کا عذاب بھیجا گیا، اتنی خشک اور سخت آندھی تھی کہ زمین سے اکھیڑ دیا گیا، سر کے بل گر جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ قوم سمود آئی، یہ فن تعمیر کی ماہر تھی، ان کو بھی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، بڑا مال و دولت تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا، اونٹنی بھی پہاڑ سے نکال کے دکھا دی، ایمان نہیں لائے۔ پھر کیا ہوا؟ شدید زلزلہ آیا، یہ قوم بھی دنیا سے غائب ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ نمرود کیسا رعب تھا، کیسا دبدبا تھا، تخت و تاج اللہ نے عطا کیا ہے، اتنا بڑا اس کو سلطنت ملی، مگر خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا، نافرمان ہو گیا۔ اس کا حال کیا ہوا کہ مچھر کے ذریعے اسے ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ فرعون، اس کی طاقت کا اندازہ خدا کہتا تھا اپنے آپ کو، اتنے بڑے بڑے فوجی تھے، اتنا بڑا بڑا لشکر تھا۔ آج کون ہے جو فرعون کا نام لینے والا ہے؟ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ بڑے بڑے کرنو فر والے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا اللہ سے، ہیں بڑے بے باک تھے، اپنے گناہ پر ڈٹے رہے اور سمجھتے تھے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کی داستان بھی باقی نہیں رہی ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر رب ہم میں سے کسی سے ناراض ہو گیا نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، کوئی سورس، کوئی عہدہ، کوئی رابطہ، کوئی پیسہ، کوئی سپورٹ۔ یاد رکھنا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ رب ناراض ہو گیا نا پھر ساری دنیا ملا لو اپنے ساتھ، ہاں پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ہے نا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ تو عذاب آتا تھا، ہم پر نہیں آتا۔ یہ مہربانی ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، مگر ایک چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، وہ کیا ہے؟ جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کے عذاب میں جسم بدل دیے جاتے تھے، ان کے چہرے بدل جاتے تھے۔ آج اس امت کا عذاب یہ ہے کہ ان کے دل بدل دیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھنا، اور قرآن میں رب نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ فرماتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آیت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ دل بگڑنے کی 3 نشانیاں کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارا دل بگڑ گیا ہے؟ اب 3 نشانیاں سنو اور ڈر جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جس کا دل بدل جاتا ہے نا اس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کو اطاعت میں لذت نہیں ملتی ہے، یعنی عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ نماز پڑھے گا تو بور فیل کرے گا، قرآن پڑھے گا تو نیند آنے لگے گی، اجتماع میں آئے گا تو بھاگنے کا جی چاہے گا، ذرا محفل کی طرف کسی نیک کام کی طرف بلاؤ اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو لگے گا میں قید ہو گیا ہوں، میں پکڑا گیا ہوں، میں پھنس گیا ہوں۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا ہے، پلیز ٹرائی ٹو ریئلائز یہ بیماری ہے اور بڑی خطرناک ہے کہ میں اچھا اب دل کس نے بنایا ہے ذرا مجھے بتائیے گا؟ اللہ نے بنایا، اور میرے دل کو اللہ کی یاد میں مزہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ حالانکہ دلوں کا سکون رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ جب رب نے دل بنایا اور رب فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، مجھے کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ کہیں دل بدل تو نہیں گیا؟
کہیں دل پلٹ تو نہیں گیا؟ یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں سوچ رہے۔ آؤ دوسری بات کی طرف۔ وہ فرماتے 3 نشانیاں ہیں دل چیک کر لو اگر دل بگڑنے کی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دوسرا، گناہ سے خوف نہ کرنا، گناہ کرے اور خوف بھی نہ آئے۔ ارے باپ رے باپ، ایسے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں جیسے مزے کر رہے ہیں، گناہ کی فکر ہی نہیں ہے، ماتھے پر بل نہیں آتا، بلکہ کہتے نا پہلے کے لوگ گناہ کر کے روتے تھے رات میں، یا اللہ گناہ ہو گیا، اب گناہ کر کے شیئر کرتے ہیں کہ رات میں نے یہ بدکاری کی، جوا کھیلا، حرام چیز دیکھی ہے، اب تم بھی دیکھو، دوستوں میں بیٹھ کر بتاتے ہیں۔ ایک میں نے روایت پڑھی تھی، اتنا دل ہلا دینے والا جملہ تھا کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس نے گناہ کیا، اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا، کسی کو پتا نہیں چلا، مگر وہ خود اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ رب نے چھپایا اس کا گناہ، مگر اس نے خود آشکار کیا کہ نہیں نہیں، میں تو یہ بھی حرام کام کرتا ہوں، میری تو فلاں جگہ دوستیاں ہیں، میں تو ادھر جا کے جوا کھیلتا ہوں، معاذ اللہ ادھر نشہ کرتا ہوں۔ سوچتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ گناہ پر خوف نہ آنا، فرمایا یہ بھی دل بگڑنے کی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی کہا کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تو واقعی ایسا معاملہ ہے کہ آئے دن جنازے ہو رہے ہیں، آئے دن ہم قبرستان جاتے ہیں۔ کووڈ کے زمانے میں تو کیسے کیسے لوگ چلے گئے، اور آج بھی روز جا رہے ہیں، ہمارے آس پاس سے جنازے اٹھتے ہیں، اور جوان جوان لوگ بعض اوقات چلے جاتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال، کل ٹھیک تھا فوراً چلا گیا۔ ان جنازوں سے بھی ہمیں عبرت نہیں ہے۔ قبرستان میں بھی ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ قبرستان جا کر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ شب برات پہ گئے ہوں گے قبرستان، وہاں بھی موبائل سب چل رہے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ساری قبریں کل مجھے بھی کسی قبر میں آنا ہے۔ جاؤ نا رات کو 3 بجے قبرستان، جو شب برات تو چلے گئے تھے، ابھی ذرا جا کے دکھائیں۔ نہیں رات کو قبرستان جانے میں خوف آئے گا، اکیلے کیسے گریو یارڈ میں جاؤں گا۔ آج تمہیں زندہ ہو کر قبرستان جانے میں خوف آ رہا ہے، 4 دوست بھی ساتھ لے جاؤ، جب یہی دوست کاندھے پر اٹھا کر قبر میں ڈال آئیں گے تب خوف نہیں آئے گا؟ تب کی تیاری کب کرو گے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ تینوں باتیں، کہ وہ 3 سبب جو دل بگڑنے کی نشانیاں ہیں کہ دل کسی کا الٹ دیا جائے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اطاعت میں یعنی عبادت میں لذت کو نہ آنا، نمبر 2 گناہ سے خوف نہ کرنا، اور نمبر 3 کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ سوچ لو، اگر ایسا ہے نا میرے ساتھ، تو اب ٹائم آ گیا ہے سر جھکانے کا، ٹائم آ گیا معافی مانگنے کا، ورنہ کہیں بگڑے دل کے ساتھ دنیا سے چلا گیا نا، پھر تو مارا جاؤں گا۔ اگر عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو اللہ سے ہی مانگو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر۔ اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری اچھی عبادت کروں۔ ہم اللہ سے مدد مانگے نا، یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا ہے، مانگو نا اس سے۔ لیکن اگر یہ فیلنگز ہیں کہ دل نہیں لگ رہا، تو اب توبہ کا وقت زیادہ آ گیا ہے، معافی مانگو اللہ سے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ کے گھر میں آتا ہوں چین نہیں آتا، حالانکہ یہ ہے ہی چین کی جگہ، یہ ہے ہی سکون کی جگہ، تو اللہ سے مدد مانگو۔